تعالیٰ نے جو ہمیں اپنی جان دی ہے، روح دی ہے، یہ جسم دیا ہے، یہ ہمارے پاس بطور امانت ہے، اسی لیے اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی صحت کی حفاظت کریں، اس کی قوت کی حفاظت کریں اور اپنے اختیار سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو، جان کو یا روح کو پریشانی یا تکلیف پہنچے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے مال کو بے موقع مت اڑاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے فضول خرچ کر کے اس کو ضائع نہ کریں، کیونکہ مال کی جب تنگی آتی ہے تو انسان کے جسم پر، انسان کی جان کو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اس پریشانی سے بچنے کے لیے جو ہے ہمیں اپنے مال کی حفاظت کرنی چاہیے، کچھ اپنے مشکل وقت کے لیے بھی بچا کے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، جو شخص دنیا کے مال کو حلال طریقے سے کمائے گا اور مانگنے سے بچا رہے گا، یعنی ضرورت کے وقت کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی کمائے اور اپنے پڑوسی پر توجہ دے، تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چوئی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اسی لیے حلال مال کو کمانا دین کو بھی بچانے کے کام آتا ہے اور اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی کام آتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں دنیا سے بے رغبت ہوں، مجھے تو یہ مال اور دنیا کی کسی چیز سے رغبت نہیں ہے، تو وہ یہ حدیث سنے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بے رغبتی اس چیز میں نہیں ہے کہ آپ حلال کو حرام کر لو اور مال کو ضائع کرو، یعنی حلال کو حرام نہ کرو، لیکن جو آپ نے مال کمایا ہے اس کو ضائع بھی مت۔ اسی طرح جو لوگ ساری رات نفل پڑھتے رہتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، یعنی آرام بھی کرنا چاہیے، اپنے جسم کو زیادہ نہیں تھکانا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، مطلب زیادہ مشقت نہ لو اپنے جسم سے اور ساری رات نہ جاگو۔ ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو، دولت کو افلاس غربت سے پہلے، اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے، اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔ 5 نعمتیں ایسی ہیں، اگر آپ کے پاس جوانی ہے، صحت ہے، مال ہے اور بے فکری ہے، کوئی زیادہ بڑی ٹینشن نہیں ہے اور زندہ بھی ہیں، زندگی ہے، تو ان 5 نعمتوں کو اچھے طریقے سے دین کے کاموں میں بھی اور اچھی زندگی گزارنے میں لگا دو، کیونکہ جوانی کے ساتھ بڑھاپا لگا ہے، صحت کے ساتھ بیماری، مالداری کے ساتھ غربت، بے فکرے کے ساتھ پریشانی اور زندگی کے بعد موت ہے۔ تو ان چیزوں کے آنے سے پہلے ان 5 چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کر لو۔ اسی طرح ہم سب کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں اس حالت میں صبح کرے، یعنی وہ صبح اٹھے، اسے کوئی بڑی پریشانی نہ ہو، اسے کوئی بیماری نہ ہو اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہو، تب بھی وہ یوں سمجھے کہ یہ ساری دنیا سمیٹ کر اسے دے دی گئی ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اگر ہم صبح اٹھتے ہیں، ہمیں بیماری نہیں ہے، ہمیں کوئی بڑی پریشانی، کوئی آفت نہیں ہے اس دن میں، اور ہمارے پاس اس دن کا اگر کھانا موجود ہے، تو ساری دنیا کی نعمتیں ایسے سمجھیں کہ سمیٹ کر ہمیں دے دی گئی ہیں۔ کل کے بارے میں سوچ کر ہمیں محنت تو کرنی چاہیے، لیکن زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی صحت کی بہت زیادہ حفاظت کیا کریں اور بے وجہ اور بے جگہ اپنی قوت اور طاقت کو استعمال نہ کیا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی دشمنوں کے لیے جس قدر ہو سکے تم قوت تیار رکھو، یعنی اپنی قوت اور طاقت کی حفاظت کیا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ جو ہے وہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کے پاس سے غذا لے آتی ہیں، سو اگر معدہ درست ہوا تو وہ رگیں صحت لے کر جاتی ہیں، اور اگر معدہ خراب ہوا تو رگیں بیماری لے کر جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے معدہ، اپنی صحت، اپنی خوراک کا صحیح خیال رکھنا چاہیے، اس میں صرف ہمارا فائدہ ہے۔ ہم ثواب کی نیت سے اپنا خیال رکھیں گے تاکہ ہم پھر دین کا کام کر سکیں تو ہمیں اور زیادہ ثواب ملے گا، ہمارا کھانا بھی ثواب ہو جائے گا، ہمارا سونا بھی ثواب، ہمارا ورزش کرنا، ہر چیز ہمارا ثواب میں آ جائے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری ہیں، ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی ہے، سو تم دوا کیا کرو اور حرام چیز سے دوا مت کیا کرو۔ تو جیسے ہی بیماری آئے دوا کے ساتھ علاج کرنا بھی سنت ہے، اور اگر سنت سمجھ کر کریں گے تو علاج کے بھی ہمیں ثواب ملے گا۔
ایک صحابیہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ کھجوریں مت کھاؤ تم کو نقاہت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر میں نے چقندر اور جو تیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس میں سے لے لو وہ تمہارے موافق ہے، یعنی تمہیں اس سے فائدہ ہوگا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اور خاص کر مالی تنگی اور افلاس نہ آئے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیر اندازی بھی کیا کرو اور سواری بھی، کیونکہ تیر اندازی کے ساتھ قوت پیدا ہوتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے اور دوڑنا بھاگنا بھی پڑتا ہے۔ یہ اس زمانے کے ہتھیار تھے، اب اس زمانے میں جو ہتھیار ہیں وہ تیر کے حکم میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر چھوڑ دی اس نے نافرمانی کی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی قوت کی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک قوت والا مومن کم قوت والے مومن سے بہت بہتر ہے اور زیادہ پیارا ہے۔ جب اللہ کے نزدیک طاقت والے کی زیادہ اہمیت ہے ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو ہماری طاقت اور قوت میں کمی کرتی ہیں۔ ہمیں صحیح نیند لینی چاہیے، صحیح غذا لینی چاہیے، پیدل چلنا چاہیے، بد پرہیزی نہیں کرنی چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، دوڑنا بھی چاہیے، اور وہ اسلحے جن کی قانون سے اجازت ہے یا اجازت حاصل ہو سکتی ہے ان کی مشق کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی ہے۔ کیونکہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اجازت لینے والے نے جب اجازت لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہتھیار ساتھ لے لو، مجھے بنی قریظہ سے جو کہ یہودی تھے اندیشہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے ہتھیار لے لیا اور گھر کو چلا گیا۔ جہاں ہمیں یہ ڈر ہو کہ کوئی دشمن ہم پہ حملہ کر سکتا ہے تو وہاں صرف ہمیں ہتھیار چلانا سیکھنے چاہیے، بلکہ اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے حکومت سے اجازت لے کر۔ جو لوگ ورزش نہیں کرتے، پیدل چلنا پسند نہیں کرتے، وہ یہ حدیث سن لیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ آرام طلبی سے منع فرماتے تھے اور ہمیں حکم دیتے تھے کہ کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو۔ پیدل چلنا، ورزش کرنا، ایکسرسائز کرنا یہ بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ سوچ کر کرو گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے بھی یہ فرمایا ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بلا کو یا چیز کو سہ نہ سکے اس کا سامنا کرے۔ تو اس حدیث میں وہ سارے تمام کام آ گئے ہیں جو اپنے قابو میں نہ ہوں، پھر بھی انسان اس کے بارے میں سوچتا رہے اور ٹینشن لیتا رہے۔ اپنی طبیعت کو، مزاج کو زیادہ تکلیف دہ کام میں مت لگاؤ، جتنا آسانی سے ہو سکے بس وہی اور مسلسل کرتے رہو۔ جہاں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے وہیں اپنے جسم کا اور اپنی ذات کے حقوق کا بھی خیال رکھا کریں۔ ثواب کی نیت سے رکھا کریں، ثواب بھی ملے گا اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔